MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين سنا اور دیکھا جا سکے، لیکن اب اس سلسلے میں اتنے ٹھوس معین قدم آگے بڑھائے جا چکے ہیں کہ آج کے اس خطبے میں لاکھوں کی تعداد میں افریقن بھی خدا کے فضل و رحم کے ساتھ اس پیغام کو سن رہے ہوں گے، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نئے ہیں۔ ان باتوں کی تکرار ضرور اس آیت کریمہ میں یا ان آیات کریمہ میں مختصر اس کا پس منظر یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ بیان فرمائیں اور آپ کے کاموں سے متعلق معین طور پر ہمیں خبر دی کہ یہ 4 بنیادی کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور کر رہے ہیں، وہاں آخرین میں ظاہر ہونے والے ایک سلسلے کا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانے کی دوری کی وجہ سے براہ راست فیض یافتہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسا انتظام فرمائے گا اسی رسول کا فیض اس دور کے زمانے میں اس طرح اس شان کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ پہنچے گا کہ گویا وہ لوگ دور کے زمانے میں پیدا ہونے کے باوجود اولین سے آنے لگے۔ یہ 2 باتیں ہیں بنیادی طور پر جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ،
یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو آیات ان کو عطا ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں جو اس سے پہلے جاہل اور بے خبر تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ میں عظیم قوت قدسیہ پائی جاتی. آیات کی تلاوت کے ساتھ ہی آپ ان کو پاک کرنے لگتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. آیات اور کتاب کی تعلیم میں فرق یہ ہے کہ آیات کتاب کے مضامین یعنی شریعت کے مضامین کے علاوہ بھی بہت سے روحانی مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، اور جب خصوصیت سے الکتاب کہا جائے تو یہاں وہ فرائض اور نواہی مراد ہوتے ہیں جو ہر شریعت میں بیان ہوتے ہیں. بس کسی ایک ہی بات کی تکرار نہیں بلکہ ایک نیا مضمون الکتاب کہہ کر شروع فرمایا. خدا تعالیٰ کی آیات پڑھنے میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ عظیم الشان نشانات پیش کرتا ہے. ایسے اعجازی نشان پیش کرتا ہے جس سے ایمانوں کو تقویت ملتی ہے، اور ان کا ضروری نہیں کہ کتاب سے ان معنوں میں تعلق ہو کہ ان میں حکم اور مناہی بیان ہو. بس آیات کا لفظ زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور اس میں نہ صرف قرآن کریم کی آیات مراد ہیں بلکہ ایمان افروز نشان بھی اس کے اندر شامل ہیں جن کو سن کر ایمانوں میں ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی. یزکیہم، جو مان بات فرمایا، اس سے اس وسعت مضمون کو مزید تقویت ملتی ہے، کیونکہ وہ آیات جو الہی نشان اور اعجازی شان و شوکت رکھتی ہوں ان سے لازماً تزکیہ قلوب ہوتا ہے. ایمان ترقی کرتا ہے، اور ایمان ترقی کرنے کی ایک طبیعتی علامت یہ ہے کہ اعمال ترقی کرتے ہیں. بس یاد رکھیں کہ وہ ایمان کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا جس کے ساتھ تزکیہ شامل نہ ہو. اگر ایک انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ بعض نیک مجالس میں شامل ہو کر کہا کرتے ہیں کہ بہت لطف آیا، بہت ایمان میں ترقی ہوئی، اور واپس جا کر انہی کاموں میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں جو پہلے کرتے آئے تھے، اور ان میں تزکیہ کے ظاہر ہونے کے آثار نہیں پائے جاتے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی گئی کہ آپ جو ایمان افروز باتیں کرتے ہیں وہ محض زبانی باتیں نہیں ہیں، ان میں گہرا اثر ہوتا ہے. وہ ایسی ایمان افروز باتیں کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ترقی کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو مضمون ہے کسی تفصیلی تعلیم کا محتاج نہیں. ایک پاک وجود جب پاک باتیں، الہی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کی گہری ذاتی صداقت کا یہ نشان ہے کہ وہ اعمال میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور سچے ایمان کی بھی نشانی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ پاک تبدیلیاں دو قسم کی ہیں. ایک وہ تبدیلی کہ جب انسان کسی ایمان افروز بات سے متاثر ہو تو اس کے دل کے اندر ایک نیکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. ایک وہ تبدیلی جو اس علم کے بعد آتی ہے کہ نیکی ہے کیا، میں خدا کو راضی کرنے کے لیے آمادہ تو ہو چکا ہوں، مگر راضی کیسے کروں. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلیم و کتاب سے تعلق ہے. کتاب کی تعلیم سے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو خدا کو راضی کرو گے، یہ نہ کرو گے تو خدا کو راضی کرو گے، یہ نہ کرو گے تو خدا کو ناراض کرو گے، یہ کرو گے تو خدا کو ناراض کرو گے. اس کا نام تعلیم کتاب ہے. بس فرمایا محض عمومی تزکیہ نہیں فرماتا، دلوں میں پاک تبدیلیاں ہی پیدا کر کے اس بات کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ تتبع کرتا ہے، اور پاک تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو اعمال میں تبدیلیاں ہونی چاہیے انہیں معین طور پر بیان فرماتا ہے. یہ جو بات ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے
کیونکہ جماعت احمدیہ آج جس دور میں داخل ہے، یہاں ہم اس دور میں بکثرت قوموں کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور بکثرت قوموں کے دل اس پیغام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر کثرت سے جو اطلاعیں ملتی ہیں، معلوم ہوتا ہے بہت ہی ایمان افروز ماحول تھا، بہت ہی طبیعتوں میں ہجان پایا جاتا تھا، روحیں سجدہ ریز تھیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا یزکیہم سے تعلق ہے۔ تزکیے کے لیے نفوس تیار ہو رہے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد تعلیم کتاب نہ کی گئی تو یہ جذبات کا ہجان اسی طرح رفتہ رفتہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور کوئی نیک پاک مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکے گا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تمام جہانوں کی کل عالم کی تربیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اس لیے وہ 4 بنیادی باتیں جو تبلیغ اور تربیت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ 4 ستون ہیں جن پر تبلیغ اور تربیت کا جہان کھڑا ہے، یہ اس شان کے ساتھ الگ ترتیب بیان فرمائیں۔ ان کے مضامین پر غور کرنے سے وہ لوگ جو بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی رکھتے ہوئے ان میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے پیغام ہیں، بلکہ ان کی ساری ضرورتوں کو یہ آیات کریمہ بلکہ اس ایک آیت میں بیان فرمودہ 4 باتیں کفیل ہو جاتی ہیں۔ آخر پر فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ حکمت بھی بیان فرماتا ہے۔ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، نماز میں یہ پڑھنا چاہیے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، کن کن بدیوں سے پرہیز ضروری ہے، کیا کیا کام ہیں جو خدا کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں، کیا کیا کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے کتاب کی تعلیم۔ لیکن بہت سے لوگ اس تعلیم کی حکمت نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں کئی قسم کے اعتراض پیدا ہوتے ہیں، کئی قسم کے خیالات ابھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مان تو لیتے ہیں کیونکہ ایمان لے آئے، مگر دل مطمئن نہیں۔ یہ جو دلوں کے اطمینان کا معاملہ ہے، یہ ہر مرتبے اور ہر درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ دلوں کے اطمینان کی خواہش کوئی کافرانہ خواہش نہیں، کوئی فاسقانہ بات نہیں، بلکہ ایک طبعی امر ہے اور سچائی کی نشانی ہے۔ ہر وہ شخص جس کی فطرت سچی ہے، اگر وہ ایک بات کو تسلیم کرتا ہے اور وہ بات ذہن کو کسی حد تک قائل تو کر لیتی ہے لیکن پوری طرح مطمئن نہیں کر سکتی، دل اس کی حکمتوں سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتا اور پوری طرح راضی ہو کر دماغ اور دل دونوں سجدہ اطاعت بجا نہیں لاتے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ خطرناک ہے اگر یہ مستقل جاری رہے۔ لیکن مومن کے ایمان کے سفر میں ایسی منازل ہر روز آتی چلی جاتی ہیں اور ہر روز وہ ان منازل کو خدا کے فضل و رحم کے ساتھ کامیابی سے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے 2 طریق ہیں۔ اول یہ کہ انسان دعا کے ذریعے خود خدا تعالیٰ سے احکام کی حکمتیں طلب کرے۔ وہ لوگ جو جب بھی دل میں کوئی شبہ یا شبہ نہیں تو کم سے کم لا علمی کا سایہ پڑتا ہوا دیکھتے ہیں، ہلکا سا اندھیرے کا سا مقام آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری طرح اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ حکمت کو ضرور سمجھیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کتاب پر بات ٹھہرا نہیں دی، بلکہ ضرور حکمت بیان فرمائی۔ اگر حکمت ضروری نہ ہوتی تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی پیغامات اور اہم کاموں میں اس کو شامل نہ کیا جاتا۔ بس کتاب حکمت، تعلیم کتاب کے بعد حکمت بیان فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دماغوں کو بھی راضی کرتا ہے، دلوں کو بھی راضی کرتا ہے۔ محض یہ کہہ کر
کہ خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے، مانو یا نہ مانو، بات کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ تتبع کرتا ہے، ان پر محنت کرتا ہے، ان کے ہر قسم کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، انہیں پوچھنے پر بھی اور بغیر پوچھے بھی باتیں سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ ان 4 صفات میں بیان ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسا معلم جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، تاریخ عالم جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر، اس کی ذاتی زندگی تو بہرحال انسانوں کی طرح محدود رہے گی اور ہمیشگی کے لیے یہ ہمارے اندر قیام نہیں فرما سکے۔ تعلیم کتاب کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن وہ ایسی قومیں بھی تو ہیں جو ابھی اس پیغام سے آشنا ہی نہیں، ان کو بھی تو تعلیم دینی ہے، اور اس پاک وجود کے گزر جانے کے بعد جو معلموں میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی ان کا کیا حال ہوگا؟ آیات میں تو کوئی تبدیلی نہیں، تزکیہ نفس بنیادی طور پر وہی ایک ہی چیز ہے، خواہ وہ 1000 سال پہلے ہو یا 1000 سال بعد ہو۔ تزکیہ کا مضمون ایسا ہے جس کے اندر کوئی تفریق نہیں پائی جاتی، کوئی تقسیم نہیں پائی جاتی۔ تزکیہ ہی ہے۔ تزکیہ اس دل کی پاک کیفیت کا نام ہے جس کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا، سمعنا وأطعنا، میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اسی بنیادی فیصلے کا نام تزکیہ ہے۔ اس تزکیے کی تفصیل تعلیم کتاب سے طے ہوتی ہے۔ تعلیم کتاب اس تزکیے کے نقوش ابھارتی ہے اور ان کو وسیع تر کرتی چلی جاتی ہے۔ پس معلم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ تعلیم جو کامل ہو چکی ہو اس کو اور ہمیشہ کے لیے ہو، اس کو ہمیشہ کے لیے ایسے معلمین کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوں۔ پھر نئے نئے ہر زمانے کی طرف سے نئے نئے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، نئے نئے اعتراض تعلیم پر ہو سکتے ہیں، زمانے کی ضرورتیں بدل جاتی ہیں اور نئی ضرورتوں کے تابع نئے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ان باتوں کی بھی تو حکمت سکھائی جائے۔ پرانے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حکمتیں بیان فرما دیں، ساری ضرورتوں پر آپ کے بیان اور آپ کی سنت حاوی ہو گئی، لیکن بعد میں بھی تو بدلتے ہوئے زمانوں کے تقاضے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، کیسے آنے والوں کو الہی کلام کی حکمتیں سمجھائی جائیں۔ اس سوال کا جواب قرآن کریم میں مختلف جگہ ملتا ہے۔ آیت استخلاف میں بھی اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اسی کی تشریح میں مجدد کی پیشگوئیوں میں بھی در حقیقت اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے، نہ خلافت راشدہ ہمیشہ کے لیے باقی رہی، اور نہ مجددین کا سلسلہ اس حد تک کارگر ثابت ہوا کہ اسلام کے گزرتے ہوئے ادوار میں نیچے کی طرف جو سفر تھا اسے روک کر پھر بلندیوں کی طرف اسے موڑ دیتا۔ وقتی طور پر سنبھالے دیے گئے، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھایا گیا ہے، بعض شکوک کے ازالے کیے گئے ہیں، بعض فتنوں کو مٹایا گیا ہے، بہت بڑی بڑی تجدید کی کوششیں ہیں جن کا تاریخ اسلام میں ذکر محفوظ ہے، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک تشنگی سی باقی رہ جاتی۔ ایک یہ کہ مجددیت نے جو آخری تنزل کا رخ تھا اس کو موڑا نہیں، سنبھالے تو دیے، لیکن کسی ایک منزل پر بھی یہ نہیں ہوا کہ سارا عالم اسلام کامل طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ جاتا اور واپس اس زمانے میں پہنچ جاتا جو آپ کا زمانہ تھا۔ دوسرا یہ کہ مجددیت محدود قوموں اور محدود علاقوں میں کار فرما رہی ہے،
کل عالم پر محیط کبھی نہ ہو سکتا۔ آج تک تاریخ اسلام میں ایک بھی مجدد ایسا ظاہر نہیں ہوا جس نے خود یہ دعویٰ کیا ہو یا جس کے متعلق اس کے ماننے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ دیکھو یہ مجدد کل عالم کے لیے تجدید کے لیے آیا۔ بس ایک ایک مجدد کی یا ان لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے جن کو بعض فرقوں نے مجدد کہا اور بعض نے ان کا انکار کیا۔ بعض ایسے ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے، بعض عرب کے علاقوں میں پیدا ہوئے، بعض ایران میں پیدا ہوئے، بعض افریقہ میں پیدا ہوئے، بعض چین میں بھی پیدا ہوئے۔ غرضی کے مختلف ادوار میں مختلف مجدد کہلانے والے پیدا ہوتے رہے، لیکن کل عالم اسلام نے ان کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ بھاری اکثریت کو تو ان کی خبر تک نہیں پہنچی۔ پھر وہ عالمی تجدید کیسے ہوگی جس کا گہرا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی پیغام سے ہے؟ جب پیغام عالمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو تجدید بھی تو عالمی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ اور اگر سابقہ تجدید کی کوششیں مسلمانوں کے رخ کو اس طرح پلٹا نہیں سکی کہ وہ تیزی کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں داخل ہو گئے، جو حقیقت میں کامل امن کا زمانہ ہے، جو اسلام کی تمام خوبیوں پر محیط ہے اور کفر کی سب بدیوں سے محفوظ ہے، اس زمانے تک عالم اسلام کو پہنچانے کا کیا انتظام ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ان آیات کریمہ میں جواب دیا گیا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۔ دیکھو محمد کا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خدا ہے جس نے دور کے زمانوں پر بھی نظر رکھی۔ وہ آخرین میں ایک ایسی قوم کو واپس اس زمانے میں کھینچ لائے گا جو محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور ان دور کے زمانے میں پیدا ہونے والوں کو ان پیروں سے ملا دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 بنیادی کام بیان فرمائے گئے ہیں اور بنیادی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، ان تمام کاموں اور صفات کا دورہ اس زمانے میں ہوگا، اور وہ تحریک عالمی ہوگی، ورنہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ اس کو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا پیغام عالمی تھا، اور آپ نے جو کام کیے ان سب کاموں، ان سب خدمتوں پر معمور ایک ایسی جماعت ہی پرانے زمانے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے تربیت یافتہ لوگوں سے ملنے کی مستحق ہو سکتی، جو ایک عالمی پیغام دنیا میں پھیلائے اور ان 4 امور کو، یعنی قرآن کریم کی اشاعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے نشانات کے بیان، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ اختیار کرے۔ اگر یہ نہ ہو تو آخرین اولین سے مل نہیں سکتے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ایسے علم والا ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ عزیز اس غالب اور معزز وجود کو کہتے ہیں جو صاحب علم ہو، اور اس کے علم کا اس کی عزت سے اور اس کے غلبے سے تعلق۔ پس خدا علیم بھی ہے، خدا غالب بھی ہے، خدا عزتوں والا بھی ہے، اور عزتوں والا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور وہ حکیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس زمانے کی ضرورت کیسے پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آخرین میں ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے گی جو اولین سے جا ملے گی، اور یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی منطقی نتیجے کسی منطق کا نتیجہ نہیں، کسی دلیل کے نتیجے میں کسی قوم کے استحقاق کی بات نہیں ہو رہی،
دلیل کے نتیجے میں کسی قوم کے استحقاق کا بیان ہو کہ ہاں دیکھو یہ قوم اس قابل ہو گئی ہے کہ اسے یہ انعام ملے، اس کو فضل نہیں کہا جاتا۔ فضل کہتے ہیں مالک کی طرف سے عطا کو، ایسا مالک جو اپنے اموال پر ہر اس چیز پر جس کے اس کو تصرف ہے اتنا کامل تصرف رکھتا ہے کہ کوئی قانون اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا، جس کو چاہے جب چاہے جو دے دے، کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا کہ کیوں ایسا کیا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایسا فضل کی بات ہم کر رہے ہیں جسے اللہ جب چاہے گا جسے چاہے گا دے گا، کوئی اس کے فضل کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضلوں والا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس فضل کی بات ہوئی ہے کہ آخرین میں ہو کر اولین سے جا ملوگے، بہت عظیم شان فضل، اتنا عظیم شان فضل ہے کہ خدا کے ذو الفضل العظیم ہونے کا مضمون اس سے ابھرتا ہے۔ بس سورہ جمعہ نے جو کچھ بیان فرمایا، جو خوشخبریاں دیں، جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان خوشخبریوں کا مظہر ہے۔ آج جماعت احمدیہ کی صورت میں وہ آخرین پیدا ہو رہے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے اس مہدی مسعود نے اولین سے ملایا، اور یہ بات کہ ایک آنے والے نے اولین سے ان لوگوں کو ملایا، یہ میرے منہ کی بات نہیں بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیشگوئی ہے، وہ اسی آیت کریمہ کی تشریح سے تعلق رکھتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی تو کچھ صحابہ آپ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جھرمٹ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ میں سے کسی نے تعجب سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ ہوں گے کون جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے؟ آخرین من، بہت ہی بڑی عظیم شان قوم ہے جس کا ذکر ملتا ہے کہ آخرین میں ہو کر اولین سے جا ملیں۔ اس مضمون کی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخرین کے زمانے تک، جو بہت بعد کا زمانہ ہے، آخرین کہتے ہی ہیں ان لوگوں کو ہیں جو سب سے آخر پر پیدا، بہت لمبا عرصہ ایسا ہے جس میں بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو بزرگ صحابہ کے بعد بھی اولیاء اللہ، بڑے بڑے خدمت کرنے والے، بڑے بڑے مجددین ملتے ہیں، بڑی بڑی مہمات چلائی گئی ہیں دین کی خدمت کے لیے، اور اثر نو اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ سے مزین کرنے کے لیے۔ لیکن ان میں سے کسی کے اوپر خدا کے انتخاب کی نظر نہ پڑی، اور ان میں سے کسی سے متعلق یہ نہ فرمایا کہ وہ اولین سے عامل ہیں۔ اس لیے بہت دور میں پیدا ہونے والوں کا ذکر کرنا اور بیچ کی تمام صدیوں کو چھوڑ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ خالص خدا کے فضل سے پیدا ہوں، کوئی انسانی کوشش یہ کام کر کے نہیں دکھا سکتا، خدا کے فضل سے پیدا ہوں گے، اور وہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے ذکر کے ساتھ ہی بے ساختہ روحیں یہ اقرار کریں گی واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ، کیسی شان کا خدا ہے، کتنے بڑے فضلوں کا مالک۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا جماعت احمدیہ سے گہرا تعلق ہے، اور یہ مضمون کس طرح ہم پر صادق آتا ہے اس کا بیان اس حدیث میں ہے جو اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے لوگ، کون لوگ ہوں گے، اس سوال میں ایک تعجب شامل، اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ تعجب یہ ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، کسی اور وجود کے بعد میں پیدا ہونے کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں۔ ایک ہی فعل ہے بعثہ کا جو اس آیت کے شروع میں بیان ہوا، اور اس کے بعد کوئی نیا فعل کسی اور آنے والے کا نہیں ملتا، کے متعلق نہیں ملتا۔
بس بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مضمون کا تعلق ہے. یہ بعثت اس رنگ میں جلوہ افروز ہوئی کہ اولین کو خدا سے ملا دیا، اور پھر دوبارہ یہی بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا جلوہ، ایک نئی شان کا جلوہ دکھائے گی کہ آخرین کو بھی اولین سے ملا دے گی، یعنی اولین کی طرح آخرین کو بھی خدا سے ملا دے گی. یہ وہ مضمون ہے جس کو جو تعجب پیدا کرتا ہے. اتنی دور کے لوگوں کو کس طرح اولین سے ملایا جائے گا؟ آخر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سوال کو سنا تو پہلے اعراض فرمایا، جواب نہ دیا. پھر سوال کرنے والے نے دہرایا، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا ذکر مل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا اور اس کا جواب نہ دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعراض فرمانا دو حکمتیں اپنے اندر رکھتا تھا جو مسلسل آپ کی سنت سے ثابت ہے. اول یہ کہ سوال جاہلانہ ہو اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق جاہلوں سے اعراض کا حکم ہے. دوسرے یہ کہ سوال ایسا ہو جس کے لیے وحی الہی کی روشنی کی ضرورت ہو، ایسے مضامین سے تعلق رکھتا ہو کہ جب تک آسمان سے نئی روشنی نازل نہ ہو اس کا صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا. بس ان سوالوں سے اعراض اس دوسرے حصے سے تعلق رکھتا. چنانچہ ایسا ہی ہوا جب تیسری مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. یا فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، کہ دیکھو اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے، ان لوگوں میں سے کچھ ہوں گے یا ان لوگوں میں سے ایک مرد کامل اٹھے گا جو ثریا سے ایمان کو کھینچ کر دوبارہ زمین پر لے آئے. اس سے فیض یافتہ لوگوں کا ذکر ہے. جو لوگ اس سے فیض پائیں گے وہی ہیں جو اولین میں ملیں گے. یہ مضمون اس میں شامل ہے. جب فرمایا ہؤلاء تو کیا مطلب ہے؟ کن لوگوں میں سے؟ حضور کی خدمت میں اس وقت تمام عرب صحابہ موجود تھے، لیکن ایک غیر عرب بھی تھا جس کا نام سلمان فارسی ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی عرب صحابی کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھا، بلکہ اس ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو تنہا عجمی اس مجلس میں موجود کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. ان میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوگا جو آسمان کے ستاروں سے ایمان کو دوبارہ زمین پر کھینچ لائے. بس یہ پیشگوئی ایک بہت ہی عظیم الشان پیشگوئی ہے. اس زمانے کے احیاء نو سے اس کا تعلق. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر وارد کیے جانے والے تمام اعتراضات کا جواب اس میں موجود ہے. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کامل ہو گیا، آپ نے آیات پڑھ دی، آپ نے تزکیہ نفس فرما دیے، آپ نے تعلیم کتاب کر دی جس سے بہتر کوئی تعلیم کتاب نہیں کر سکتا تھا، تو حکمت بیان فرما دی کہ جن سے بہتر کوئی حکمت بیان نہیں فرما سکتا تھا، پھر ضرورت کیا تھی کسی اور پہ آنے کی؟ آپ نے کیا سلسلہ نیا شروع کر رکھا؟ اتنے گستاخی، اتنے عظیم شان نبی کے بعد جس کا دین کامل، جس کی کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، جس کی سنت کا ذکر محفوظ ہو گیا، جس کی تعلیم کتاب اور حکمت کی باتیں آج تک مسلمانوں میں روایتاً بھی جاری ہیں اور تحریراً بھی، اس کے بعد ضرورت کیا تھی کہ کسی اور کو بھیجا جائے؟ مگر سوال یہ تھا کہ آخرین کو اولین سے کیسے ملایا جائے؟ آخرین کو اولین سے ملانے کے لیے کچھ برگزیدہ لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ خدا سے تائید یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے.
اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وجہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں کوئی آئے. لو کان الایمان عند الثریا، ایک آخرین میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ گویا ایمان ثریا پر جا پہنچے گا، زمین پر دکھائی نہیں دے گا، آسمان پر جا بسے گا، جہاں سے اترا تھا، یعنی واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے. سوال یہ ہے کہ کتاب اور سنت اور تعلیم اور حکمت کی باتوں کے باوجود ایمان کیسے اٹھ گیا؟ اگر ایمان ہی اٹھ گیا تو باقی کیا رہا؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو تزکیہ قلب اور تعلیم اور حکمت کی باتوں کا ذکر ہی کیا ملتا ہے؟ ان کا کوئی دور کا بھی تعلق باقی نہیں رہا. ایمان اٹھ جانا ایک ایسی بنیادی کمزوری ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام کتاب، آیات اور تزکیہ کے مضامین سارے اپنی کارفرما قوتوں سے عاری ہو جاتے. یعنی کتاب کامل ہے لیکن اس کے اندر اس کو جاری کرنے کے لیے ایک کارفرما قوت کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس ضرور ہوتا ہے لیکن ایک کارفرما قوت کی ضرورت ہے، اور یہی مضمون آگے چلتا ہے. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ حل فرمایا کہ وہ کارفرما قوت ایمان ہے. ایمان ہو تو یہ ساری باتیں فائدہ دیں گی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. کتنا پرحکمت جواب. اس وقت بھی اس کتاب نے انہی کو فائدہ دیا جو ایمان لائے تھے، جن کا ایمان سچا تھا. اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن قرآن فرماتا تھا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم ایمان لے آئے لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دے. بس کتاب کے ہوتے ہوئے رسول کی موجودگی میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے متعلق خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہے. بس ایمان کے داخل ہونے کے لیے خدا کے خاص فضل کی ضرورت ہے اور ایک آسمانی معلم کی ضرورت ہے جو اپنی قوت قدسیہ سے ایمان پیدا کرے اور ایمان کو نئی جلا بخشے. اسی مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے بیان کرتے ہوئے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء. ایمان ثریا پر بھی اٹھ گیا تو سلمان فارسی یعنی اجمی لوگوں میں سے ایک یا ایسے چند وجود ہوں گے جو خدا سے تائید یافتہ اور نور یافتہ ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ آسمان سے دوبارہ زمین پر ایمان کو دوبارہ آسمان سے زمین پر اتار. بس اگر ہم وہ جماعت ہیں جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے تو ہم ہی ہیں جنہوں نے دوبارہ نور ایمان سے ساری دنیا کو جگمگا دینا. اور اگر ہم اس کوشش میں ناکام رہیں تو بنی نوع انسان کے لیے ہم کوئی بھی فائدہ بنی نوع انسان کو ہم کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، کیونکہ ظاہری طور پر تو کتاب ان میں موجود، حدیثیں موجود، سنت کے ذکر موجود، حکمت کی باتوں کا بیان موجود. وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو اس کی نشاندہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی، یعنی ایمان خالص، ایسا ایمان جو قلوب میں عظیم پاک تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. بس اب جب آپ امت کے حالات پر نظر کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ لازماً ایمان ہی کی کمی ہے جو امت محمدیہ کہلانے کے باوجود سب لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. تمام مسلمان قومیں ایک دوسرے پر یلغار کر رہے ہیں، تمام مسلمان فرقے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں. عالم اسلام پر جو کچھ گزر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے اپنے مقاصد کی خاطر زندہ ہیں یا اپنے اپنے مقاصد کی خاطر مر رہے ہیں. بوسنیا کے مسلمانوں پر کیا مظالم ٹوٹے، فلسطین کے مسلمانوں پر کیا بنی، ان کی بلا سے جو کچھ ہوتا رہے. اپنی حکومتوں سے غرض ہے، اپنے کھانے پینے اور عیش و عشرت کے سامان سے دلچسپی ہے،
لیکن اسلام کی کیا حالت ہے اس کی یہ ان کی بلا جانے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ یہ کیوں ہے جبکہ کتاب وہی ہے؟ وہ سوال جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اٹھایا تھا، اس سوال کا یہ کیسا عمدہ جواب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ دیکھو یہ ساری باتیں ہوں گی لیکن ایمان اٹھ جائے، اور جب تک ایمان واپس نہ آئے اسلام دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اسی مضمون کو ایک اور جگہ نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ذی الصمت۔ کیسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام ہوگا لیکن ہوگا نام کا اسلام، اعمال میں جاری نہیں ہوگا، دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والا نہیں، اور قرآن ہوگا لیکن قرآن تحریر کے لیے ہو۔ قرآن کی تحریریں تو کثرت سے ملیں گی لیکن قرآن دلوں اور اعمال اور خون میں جاری و ساری نظر دکھائی نہیں دے۔ نشانی اس کی کیا ہے؟ فرمایا مسجدیں تو آباد دکھائی دیں گی، بڑے بڑے اجتماع آپ کو مساجد میں نظر آئیں گے، وہ خراب من الخدا، لیکن ہدایت سے خالی۔ انسانی جمع غفیر مسجدوں کو تقوی سے نہیں بھر سکتے، تقوی سے تو متقی دل بھرا کرتے۔ تو یہی نقشہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر ایک منطقی نتیجے کے طور پر اٹھنے والے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ ایک انسان یہ سوچ سکتا تھا یہ سب باتیں درست، لیکن اس قوم کے علماء اور علماء میں خدا تعالیٰ نے علماء کو خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ وہ از خود اپنی کوششوں سے اس گرتی ہوئی امت کو سنبھال لیں، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت عظیم السماء۔ دیکھو اس وہم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ان پراگندہ حال مسلمانوں کو ان کے علماء بچا لیں، کیونکہ وہ تو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بیان کیا ہے، حکمت کا ذکر ملتا ہے کہ صرف تعلیم نہیں کیا کرتے تھے، حکمت بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس بات میں ایک عظیم الشان حکمت کا گہرا راز ہے جس میں قوموں کے عروج اور زوال کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ مذہبی قومیں میں کتاب سے زندہ نہیں رہا کر، مذہبی قوموں کو سنبھالنے کے لیے متقی علماء کی ضرورت ہے، پاک نمونہ دکھانے والوں کی ضرورت ہے، ربانی اولیاء کی ضرورت ہے جو قوم کے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر علماء کا دل ایمان سے عاری ہو جائے، اگر وہ مطلب پرست ہو جائیں، اگر وہ خود غرض ہو جائیں، اگر ان کو اپنی غرضوں سے میں دلچسپی ہو، دین کی حالت میں دلچسپی نہ ہو، تو ایسی علماء کی بدنصیبی ہی سے قومیں تنزل اختیار کیا کرتی۔ اس تنزل کا جو نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے وہ اچانک کسی ایک سال میں پیدا ہونے والا تنزل تو نہیں ہے، یعنی اسلام نام کو رہ جائے گا، قرآن صرف لکھنے کے لیے، مسجد آباد مگر ہدایت سے خالی۔ کیا یہ آفت ایک ہی دن میں آ پڑی؟ ہرگز نہیں، یہ تو صدیوں کے جرائم کے ارتکاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مضمون، صدیوں کے ظلم ہے جو اس اندھیری رات پہ منتج ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ بدیاں اور فسق نے جو اجتماعی شکل اور بھیانک اجتماعی شکل اختیار کی ہے، اس کا نقشہ ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھینچ رہے ہیں۔ تو علماء کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو گیا، جن کے سپرد دین کی باغ دوڑ کی گئی تھی وہ دیکھتے رہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو گیا۔
اور 1 سال میں نہیں ہوا، 10 سال میں نہیں ہوا، 100 سال میں بھی نہیں، سینکڑوں سال تک مسلسل یہ علماء ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں پیدا ہوتے رہے، اور اس تنزل کی حالت، تنزل کے راہ میں روک نہیں بن سکے، بلکہ ان کی بدعمالیاں اور ان کی خود غرضیاں اس تنزل کو تیزی سے آگے بڑھانے کا موجب ہو گئے۔ یہ ساری کہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی یہ ساری دردناک کہانی اس ایک جملے میں بیان فرما دی، وہ علماؤہم شر من تحتہم۔ بڑی بدنصیب قوم ہوا کرتی ہے جس کی لیڈرشپ خراب ہو، اور جس کی لیڈرشپ ایسی خراب ہو کہ اسلام جیسے دین کو گرتے گرتے یہاں تک پہنچا دے کہ خدا کا رسول یہ گواہی دے کہ زمین سے ایمان اٹھ کر سوریا پر جا پہنچے۔ کتنی بڑی آفت، ایسی بڑی قیامت جو ایک عالمگیر پر ٹوٹی ہو، جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو شر من تحت عظیم السما کے سوا کسی اور لقب سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایسی صورت میں جبکہ علماء اس لائق نہ رہیں کہ وہ دین کو دوبارہ اپنے پہلے حال کی طرف لوٹا سکیں اور پہلے زمانے سے آئندہ آنے والے زمانوں کو ملا سکیں، کیسے پھر ایسا یہ ہوگا؟ فرمایا ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہی ہے جو نازل ہوگا، اللہ کا فضل ہی ہے جو ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو گریہ اور زاری کے ساتھ اپنی راتیں جگا دے، جو اس قدر اسلام کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کرے گا اور اس قدر محنت کرے گا کہ خدا کے فضل کی نظر اس پر پڑے گی اور اس سے چنا جائے گا، کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل غلام ہو، سب سے زیادہ آپ کا عاشق، سب سے زیادہ آپ کے دین کی فکر کرنے والا ہو، تب خدا کے فضل سے وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی کہ کل عالم کو دوبارہ اسلام کی طرف لے جایا جائے گا، اور الہی کلام یہ گواہی دے گا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ دیکھو دیکھو محمد کے غلام اس زمانے میں بھی پیدا ہو گئے، 1400 سال کے بعد آج تمہیں کیسے اجتماع کو دیکھ رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کامل غلام ہیں جن کو آسمان پکڑ کے دیکھ، جن کے متعلق زمین و آسمان کا خدا کو دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے کے باوجود اولین سے جا ملے، ان اولین سے جا ملے جن کو محمد رسول اللہ نے خدا سے ملا دیا تھا۔ پس جہاں آپ کا یہ مرتبہ اور یہ مقام بیان ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اسی قدر عجز کی ضرورت، اسی قدر انکساری کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب اپنے حال پر غور کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں پاتے۔ دنیا میں انسان بعض دوسرے لوگوں کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، عزت کی مختلف وجوہات ہیں۔ نیک جماعتوں میں نیکی کو عزت کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تمہیں کیا پتا کہ کون متقی؟ تم خام خواہ ایک دوسرے کی عزتیں اس طرح نہ بنایا کرو کہ بڑا متقی آدمی، ہوا عالم بمن اتقى، وہی ایک ذات اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون متقی اور کون نہیں۔ بس جہاں تک ہماری اپنی ذات کا تعلق ہے، ہم نہ کسی اور کے تقوی کی گواہی دے سکتے ہیں، نہ اپنے تقوی کی گواہی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا احساس ہمیں ضرور تقوی عطا کرے گا کہ خدا نے ہمارے تقوی کی گواہی دی ہے۔ جب اس نے کہا کہ آخرین میں آ کر تم اولین سے شامل ہوگے، تو ناممکن تھا کہ ہمارے تقوی پر نظر کیے بغیر خدا کی گواہی دے دے۔ بس وہ جو سب سے زیادہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ عالم و من اتقى جس کے متعلق بیان ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ متقیوں کی جماعت ہو۔ بس اپنے تقوی کی حفاظت کرو، جب تک خدا کی نظر میں تم وہ متقیوں کی جماعت بنے رہو گے جو آخرین میں آنے کے باوجود اولین سے ملائے جانے کے مستحق قرار دیے گئے ہو، اس وقت تک کوئی دنیا کی طاقت تمہارا اتنا بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ تم ضرور پھیلو گے اور پھولو گے اور پھلو گے، تم ضرور کل علم پر مزید کیے جاؤ گے، کیونکہ تم اس پیغام کے علم بردار نہیں بنائے گئے ہو
جو کل عالم پر محیط کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو کل عالم پر محیط ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں. یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس کا مقدر یہ ہے کہ لازم تمام دنیا پر غالب ہے. کتنے بڑے نصیب ہیں ان ادنا لوگوں کے جو ہم اور تم ہیں. وہ لوگ جو اپنے نفس پر نگاہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی خوبی کا لائق قرار نہیں دیتے، کسی خوبی کا سزاوار نہیں ٹھہراتے. مگر خدا نے وہ کیا بات ہے جو ہم نے دیکھی، جس کی وجہ سے اتنا عظیم فضل فرمایا ہے. اس مضمون پر غور کریں تو اس کا حل ذالک فضل اللہ میں ملتا ہے. یہ تقوی بھی اللہ ہی کا فضل. اگر ہماری آخری نیتیں محض للہ ہیں، اگر ہم اپنی کمزوریوں اور روحانی بیماریوں کے باوجود بالآخر اپنے آخری نقطے کے طور پر، اپنے نفس کے آخری نقطے کے لحاظ سے اول خدا کو اور خدا کے دین، اولیت خدا اور خدا کے دین کو دینے والے ہیں، اگر ہم خدا کی خاطر یہ تہیہ کیے بیٹھیں کہ جو کچھ گزرے ہم پر گزر جائے، تمام دنیا ہمیں چھوڑ دے، لیکن ہم نے اس دین کی خدمت سے ہاتھ نہیں کھینچنا بلکہ اپنا سب کچھ اسلام میں فدا کر کے چھوڑیں گے، تو یہ وہ تقوی کی علامت ہے جو فضل کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آج تمام عالم میں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے خدا کے اس فضل کی امین بنا دی گئی، اور ہر جگہ تقوی کے عظیم نشان الہی پھلوں کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں، غذائے باری تعالیٰ کی صورت میں ظاہر. وہ عالم و بے من اتقا کا یہ بھی مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی ذات میں علم رکھتا ہے اور چھپائے رکھے گا سب سے، بلکہ تقوی کی نشانیاں خدا کے فضل سے مومنوں کے چہروں پر، ان کے اعمال میں ظاہر ہونے لگتی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. وہ اپنے نیکیوں کو دکھاتے تو نہیں ہیں، اس کا اشتہار تو نہیں دیتے، لیکن اللہ کی یہ تقدیر کار فرما ہوتی ہے کہ ان پاک بندوں کی نیکیوں کو، جن پاک بندوں پر اس کی رحمت کی نظر ہو، ان کے چہروں میں اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ نور دکھائی دینے لگتا ہے. دنیا دیکھتی ہے اور جانتی ہے کہ یہ سچے لوگ. بس یہی وہ تقوی ہے جو فضل کی صورت میں ہم پر نازل ہوا. یہی اس تقوی کی علامت ہے جو ہمیشہ ہمارے چہروں کو منور رکھے گی اگر ہم اس تقوی پر قائم رہے. اور یہی خدا کے فضل کا نور ہے جو ہمارے چہروں پر ظاہر ہوگا، یعنی صداقت کا نور، جس کی طاقت سے ہم دنیا کو فتح کریں گے. یہی ہے وہ ایمان جو سریا پر جا چکا تھا اور دوبارہ زمین پر لوٹایا گیا ہے. اسے کس طرح واپس کرنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، پروگرام تو وہی ہے جو قرآن کریم پیش فرما چکا. اس میں ایک ادنا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہیں کی جا سکتی. 4 بنیادی باتیں ہیں ہمارے پروگرام کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے چمٹ جائیں. وہ آیات جن کی تلاوت ہمارے سامنے کی گئی ہے ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنا پیغام، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگی کا ہر محرک کلام الہی کو بنا لیں. اپنی زندگی کی ہر تحریک کو روکنے والا بھی کلام الہی کو بنا لیں. ہمارے اٹھنے والے قدم بھی قرآن کے تابع اٹھیں، ہمارے رکنے والے قدم بھی قرآن کے تابع رکیں. یہ پہلا پیغام ہے جو آخرین کی جماعت کو خدا کی طرف سے اکثر نو دیا گیا. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ تزکیہ کریں. اگر محمد رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ ہے اور اسی سنت کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں، ایسے بنیں کہ آپ کے ارد گرد پاک لوگ پیدا، بدیاں نہ پھیل گئیں. ہر شخص اپنے ماحول سے پہچانا جاتا ہے. ایک دہی کا قطرہ دودھ کے ارد گرد ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ دودھ جو سیال حالت میں ہے وہ جم کر دہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. بس ماحول سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس ماحول سے بھی جس ماحول کو وہ اپنے لیے چنتا ہے، اور اس ماحول سے بھی جو اپنے گرد گرد خود بخود پیدا کرتا ہے. بس مومن کی صفات فعال صفات، یزکیہم میں انہی فعال صفات کا ذکر. یہ مراد نہیں کہ وہ صحبت صالحین اختیار کرتا ہے، مراد یہ ہے
ارد گرد کو وہ تقوی سے بھر دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ دوسرا پیغام ہے جو جماعت احمدیہ کے لیے ہے، اور یہی اس کے تقوی کی نشانی ہے اور ہمیشہ رہے۔ قرآن سے چمٹے رہیں اور تزکیہ نفس کی اہلیت پیدا کریں۔ آپ کا تزکیہ ہمیں کیا معلوم کہ ہوا کہ نہیں، اگر آپ کے ماحول کا تزکیہ ہوا تو ہم دیکھ سکیں گے اور جان لیں گے اور دنیا پہچان لیں گے کہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، کیونکہ یہ شان محمد ہی ہے کہ اپنے ارد گرد وہ تزکیہ فرماتی۔ پھر تعلیم کتاب دیں، کثرت کے ساتھ دنیا کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، جس طرح کہ ہم دنیا میں مختلف زبانوں میں قرآن کریم شائع کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھیں، ان کی تعلیمات سے واقف ہوں، اور پھر زبانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہوئے اس نمائندگی میں دنیا کو قرآن کی تعلیم دیں، اور پھر حکمتوں کو خود بھی سمجھیں اور دنیا کو بھی سمجھائیں۔ یہ حکمت کا مضمون ایسا ہے جس کے متعلق ایک بات سمجھا کر پھر میں آج کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ حکمت کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اتفاقاً ہر انسان کو پیدائشی مل جاتی ہے، کوئی بیوقوف پیدا ہو گیا، کوئی صاحب حکمت پیدا ہو گیا۔ پھر بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم سے حکمت عطا ہوتی ہے، لیکن میں نے بہت گہرائی سے اور تفصیل سے اس مضمون کا جائزہ لیا ہے۔ حکمت تقوی سے پیدا ہوتی ہے، باقی سب حکمتیں جھوٹ۔ انتہائی سادہ اور بظاہر بے وقوف اور غیر تعلیم یافتہ آدمی دکھائی دیتا ہوگا، اگر وہ متقی ہے تو ہمیشہ حکمت کی بات ہے، اگر غیر متقی ہے تو خواہ کتنا ہی چالاک، کتنا ہی زبردست عالم کیوں نہ ہو، اس کے منہ سے سچی بات نہیں نکلے گی، گہری حکمت کی بات اس کے منہ سے نہیں نکلے گی۔ اتنا سرسری چالاکیاں ہوں گی جو اس کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی اور بنی نوع انسان کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بس ہم سب حکمت کے حصول کی اہلیت رکھتے ہیں، اور پہلی 3 نشانیاں آیات کی اگر ہماری ذات میں پوری ہو جائیں تو حکمت اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تبھی ایک نور کا شعلہ ہے جو اٹھے گا اور آپ کے دل و دماغ کو روشن کرے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں سمجھا کر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلسلہ پر اور بھی بہت سی آپ کی تعلیم و تربیت کی باتیں ہوں گی۔ اس خطبے کو ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک الہی اجتماع ہے، دین کی محبت میں اللہ اور اسلام کی باتیں کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے تذکروں کی خاطر یہ اجتماع ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، بلکہ جلسہ سے نکلنے کے بعد بھی اپنے ماحول میں یہی باتیں کرتے ہیں، دن رات ایسے ہی تذکرے کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے وقت کو گپوں میں ضائع کریں گے اور محض میلے کے طور پر اس جلسے کو لے لیں گے تو آپ اس جلسے کی اغراض کو ہاتھ سے کھو دیں گے اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بس یاد رکھیں کہ صرف میری تقریروں میں ہی حاضر نہیں ہونا، بلکہ تمام علماء نے بڑی محنت سے آپ کی خاطر، آپ کے تزکیہ نفس کی خاطر، آپ کو تعلیم اور کتاب اور حکمت دینے کی خاطر جو مضامین تیار کیے ہیں، حاضر رہیں اور غور سے ان کو سنیں۔ جو بقیہ آپ کا وقت بچتا ہے اس کی لذت کمائیں اور پھر لذت حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل وقت کو لذت گوئی میں لذت یابی میں خرچ کر دینا اور لذت کمانا نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لذت کا مزہ بھی نہیں آتا۔ وہ مزدور جو محنت کرتا ہے سارا دن پھر روٹی کھاتا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے، چاہے وہ پیاز سے ہی کھا رہا ہو، اور جو سارا دن گپے مارتا ہے اس کی گپے ہی بوریت ہو جاتی ہے، مصیبت پڑی ہوتی ہے اور ڈھونڈتا ہے اور کوئی بات میں دل کو بہلانے والی کروں، دماغ میں ہی نہیں آتی، اور بعض دفعہ ایسی میڈیسن تو میں اور بکواس میں وہ ختم ہو کے ایک دوسرے سے دوستوں کو اور بھی دور کر جاتی۔ مگر جسے سارا دن کا تھکا ہوا ہو، سارا دن اس نے محنت کی ہو، کچھ مشغلہ تھوڑا سا دوستوں میں بیٹھنے کا میسر آ جائے تو بے اختیار کہتا ہے کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2-4 بیٹھے ہیں۔ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2-4 بیٹھے ہیں، تو پہلے
اتنی محنت کریں، اتنا روحانی کمائی کریں کہ آپ سمجھیں کہ اب میرا حق ہو گیا کہ تھوڑی سی چھٹی کر لوں، جلسے سے باہر جائیں اور کچھ دوستوں سے ملاقاتیں بھی کریں، وہ بھی مقاصد جلسے کے مقاصد میں شامل ہیں۔ کچھ تعلقات بڑھائیں، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے اظہار کریں، واقفیتیں حاصل کریں، یہ سارا جلسے کے مقاصد میں شامل ہے، مگر ثانوی مقاصد میں، اولین میں نہیں۔ اولین کو قربان کر کے ثانوی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان بابرکت ایام سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور حاضرین جلسہ جو بہت دور دور سے بڑی محنت سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس جلسہ گاہ کی رونق بنے رہیں۔ اس کے بعد پھر جتنے خالی وقت ہیں ان کو ذکر الہی میں بھی صرف کریں، اور ذکر الہی کی تابع مومنانہ محبت بڑھانے میں بھی صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے کے اس نماز خطبے کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد لوگ ٹیلی ویژن بند نہ کریں، کیونکہ بعض ضروری اعلانات جو عالمی حیثیت کے اعلانات ہیں وہ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش کیے جائیں گے۔ یہ اعلان تو یہ لکھا ہوا ہے خطبہ کے بعد احباب اپنے ٹی وی سیٹ بند نہ کریں، بعض ضروری اعلانات کیے جائیں گے، لیکن اس اعلان میں ترمیم کر رہا ہوں خود، کیونکہ ایک منٹ، نماز میں حائل نہیں ہونے چاہیے اعلان، لیکن میں نے غور کیا ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے دیں، کیونکہ ہماری نماز جمعہ تو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائے گی۔ جہاں تک باہر کے دوست ہیں وہ خطبہ سنیں گے، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے منظر سے انقطاع ہو جائے گا، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک جگہ کی نماز جمعہ کے پیچھے باہر کے لوگ باقاعدہ نماز پڑھے، یہ ایک بدعت ہے جو میں پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہدایت یہی ہے کہ نماز جمعہ کے شروع ہوتے ہی ٹیلی ویژن نماز جمعہ کے پروگرام سے منقطع ہو جاتی، جب منقطع ہو گئی ہے تو پھر اس دوران بے شک جو اعلان کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو احباب جماعت جو اسکول عالم میں اس آواز کو سن رہے ہیں، خطبہ جمعہ کے بعد اپنے ٹیلی ویژن بند نہ کریں، کیونکہ بہت سے ضروری اعلانات جو کل پرسوں کے پروگراموں سے متعلق ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ ایک منٹ جو دوست ترجمے سننے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے مناسب انتظام صف بندی کا ہو جانا چاہیے، پھر نماز جمعہ شروع ہوگی۔ یہ جو آگے لائن کھینچی گئی ہے نمازیوں کی ضرورت کے لیے، اس لائن کو تھوڑی دیر کے لیے کالعدم سمجھا جائے۔ دوست یہاں تشریف لا کر آپ آگے سے ہٹ جائیے، جو سیکورٹی والے ہیں وہ اوپر آ جائیں۔
سیکورٹی والے اوپر آ کے یہاں کھڑے ہو جائیں. ما كان